الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، نظر و نیاز کے مقدس کلمات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں. میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام کے مہینے کی آمد ہے. کچھ باتیں ہمارے ہاں ایسی ہیں کہ جن کا دین میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن ہم ان باتوں کو عمل میں لے آتے ہیں اور پھر ان پر عمل جو ہے ضروری سمجھتے ہیں. دنوں کے لحاظ سے، مہینوں کے لحاظ سے کئی ایسے اعمال ہیں جن کا شریعت سے ثبوت نہیں، لیکن ہم وہ عمل محبت میں مسلمان ہوتے ہوئے بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں. عمل حجت اور قبول کب ہوتا ہے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر محرم الحرام کے مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، کیا وہ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے وہ قبول بھی ہوتے ہیں اور ان کے کرنے کا اجر بھی ملتا ہے؟ یہ دو باتیں آج کی اس مجلس میں ہمارے مد نظر ہوں گی. عمل حجت کب بنتا ہے اور قبول کب ہوتا ہے؟ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا عمل ہم سر انجام دیتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے. یہ حجت کیسے بنے گا، یہ دلیل کیسے بنے گا؟ تو دلیل کے لیے سب سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ اللہ رب العزت کا حکم ضروری ہے
اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے. آپ کا عمل ضروری ہے یا آپ کی بات کہی ہوئی اس عمل کی حجت ہونے میں ضروری ہے. اگر اللہ رب العزت نے بات نہیں فرمائی، رسول اللہ کے عمل سے وہ بات ثابت نہیں ہے، تو عمل چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، بہترین کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہے، وہ حجت بھی نہیں بنے گا، وہ قبول بھی نہیں ہوگا. اور جو عمل دلیل نہ بنے وہ قبول نہیں ہوتا، اور جو عمل قبول نہ ہو وہ کرنے والے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. ایک عمل ہم مسلمان ہوتے ہوئے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں. اب اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عمل کی دلیل کیا ہے. اس کے بعد جب دلیل ہوگی تو پھر پتا چلے گا عمل قبول ہوگا یا مردود ہوگا. اور جب دلیل نہیں پھر عمل قبول نہیں، اور جب عمل قبول نہیں تو پھر سوائے پچھتاوے کے انسان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. آپ جانتے ہیں غاشیہ کیا ہے، ڈھانپ لینے والی کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس غاشیہ کی خبر آئی ہے؟ آپ نے غاشیہ ڈھانپ لینے والی کے متعلق کبھی سنا ہے؟ اچھا آئیے آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انداز یہ اپنایا ہے، پہلے سوال حل کیا عطا کا آئی ہے آپ کے پاس حدیث الغاشیہ، غاشیہ کی بات. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ غاشیہ کیا ہے، وہ ڈھانپ لینے والی کیا ہے، اس کا قصہ اور اس کی کہانی کیا ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، چہرے تھکے ہوئے، چہرے اترے ہوئے، خوف زدہ، خشیت کے مارے ہوئے. تمام نشانیاں ان میں وہ موجود ہیں کہ جو ایک محنت کش کے جسم سے نظر آتی ہیں. اتنی محنت کی، اتنی دوڑ دھوپ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے، تسلا نارن حامیہ، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. ایک پائی بھی ان کی قیمت نہ ہوگی. اتنے عمل کرنے کے بعد تھک گئے، عمل کر کر کے تھکاوٹ سے چور ہو گئے، اور تھکاوٹ کے اثرات چہرے سے بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے عمل تو تھک جانے والے کر لیے، لیکن ان کے اعمال وہ تھے جو نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ نے کیے. اب یہ وہ اعمال ثواب سمجھ کر کرتے رہے، کر کر کے تھک گئے. اللہ کو ایسے اعمال کی ضرورت ہی نہیں جو اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول اللہ نے کیے نہیں. اللہ رب العزت ایسے بندے کے اعمال کو قبول ہی نہیں کرے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب دوسری بات پہ آئیے. محرم الحرام کے مہینے میں کیے جانے والے اعمال اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، قبولیت کے لحاظ سے وہ کیسے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں کہ حجت بنتے ہیں یا نہیں بنتے. حجت بنیں گے تو قبول ہوں گے. ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے یہ محرم کی فضیلت سن لیں، بعد میں محرم کے
جو ہم نے اپنے پاس سے مسائل بنائے ہیں یا جن مسائل کو ہم نے قرآن و سنت سے ڈھونڈنا ہے وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا، جسے کہتے ہیں 10 محرم کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے۔ اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں آپ زیادہ روزے رکھتے تو وہ روزے محرم کی وجہ سے محرم کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آپ نفلی روزے رکھیں، محرم کے مہینے میں روزے رکھیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ عاشورہ کے روزے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے۔ پھر آپ نے آخری موقع پر یہ ارشاد فرمایا جب مدینے میں یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ مدینے میں یہودی روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو، تمہارا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وجہ بیان کی کہ ہماری روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے محرم کا، 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی اس دور کے بنی اسرائیل، اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کی قید سے رہائی دی تھی، لہذا ہم اس خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ میں تمہارے عمل کی مخالفت کروں گا، تمہارے عمل کی مخالفت کروں گا۔ تم 10 کا رکھتے ہو، میں 9 کا بھی ساتھ ملا کے رکھوں گا، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، لہذا میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اپنے بھائی کی سنت پہ عمل کروں۔ یہ ایک کتب احادیث میں محرم کے مہینے کی فضیلت ہے روزے کی وجہ سے، صرف ایک فضیلت ہے محرم کے مہینے کی، اور وہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو 1 سال کے پچھلے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے۔ باقی تمام احادیث روایات پڑھ لیجئے کہ محرم کی اس کے علاوہ کوئی فضیلت ہو یا اللہ کے رسول نے بیان کی ہو، سر تسلیم خم ہے، ماننے کو تیار ہیں۔ اگلی نماز کا وقت نہیں ہوگا کہ ہم اس سے پہلے اعلان کریں گے جناب یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا ہم یہ عمل بھی آئندہ سے کیا کریں گے۔ بات لڑائی والی ہے ہی نہیں، کسی بھی معاملے میں جھگڑا ہے ہی نہیں۔ ایک اور فضیلت محرم کے مہینے کی، 12 مہینے ہیں چاند کے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ محرم ان مہینوں میں شامل ہوتا ہے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے ان کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ حرمت والا مہینہ اس کے بدلے میں حرمت والے مہینے کی حرمت کو قائم رکھا جائے گا۔ اگر کوئی اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ یہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، درس دیا جا رہا ہے، سبق سکھایا جا رہا ہے کہ حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں۔ دوسرے حوالے سے سمجھ لیجئے، چاند کا 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، آگے پیچھے ہو گیا نا، گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ 3 مہینے حرمت والے یہ اکٹھے ہیں،
ایک مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، 7واں مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا ہے وہ رجب ہے، وہ بھی حرمت والا ہے۔ 4 مہینے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حرمت والے ہیں، ان کی حرمت کو آپ نے قائم رکھنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی حرمت یہ ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہو، پہل کرتے ہو، تو پھر اس کے بدلے کے لیے تیار رہو۔ فمن اعتدی، تو جو کوئی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تم بھی ان پر ویسے ہی زیادتی کرو، ویسے ہی اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دو ان کفار کا جو حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ تم نے جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، ڈرو اللہ سے اور جانو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ڈرنا کس بات سے ہے؟ ڈرنا اس بات سے ہے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال نہ ہو۔ حرمت صرف لڑنے سے پامال نہیں ہوتی، حرمت گالی دینے سے بھی پامال ہوتی ہے، حرمت شادیوں پہ ڈھول بجانے سے بھی پامال ہوتی ہے، حرمت شرلیاں پٹاخے پھوڑنے سے بھی پامال ہوتی ہے، حرمت ماں باپ کی نافرمانی سے بھی پامال ہوتی ہے۔ حرمت، یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا تھا نا، حرمت والا مہینہ تھا، میں نے بتایا نا آپ کو ابھی۔ اور اللہ کی رحمت سے جو بات اس منبر سے آپ کے سامنے کی جائے گی، یا اللہ کے قرآن سے ہوگی، یا صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگی۔ آپ پوچھنے کے حقدار ہیں کہ ایک بندہ آپ کے قیمتی وقت میں سے 35-40 منٹ لے رہا ہے، آپ نماز جمعہ کی سلام پھیریے اور آئیے میرے سامنے بیٹھ کے بات کیجئے کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، دلیل دیجئے۔ اللہ کی رحمت سے اس محراب سے اٹھیں گے نہیں جب تک آپ کو دلیل نہیں دیں گے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے حرمت والے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، 2 باتیں میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ پہلی بات کہ عمل جو کرنا ہے وہ حجت اور قبول کب ہوگا۔ دوسری بات محرم کے فضائل کیا ہے۔ اب تیسری بات پہ آئیے کہ جو محرم میں اعمال کیے جاتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس مہینے میں شادی نہیں کی جاتی، اس مہینے میں شادی نہیں کی جاتی، محرم میں بھی نہیں کرنی، سفر میں بھی نہیں کرنی۔ محرم میں اس لیے شادی نہیں کرنی کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ افسوسناک واقعہ ہے، المناک سانحہ ہے، گزر گیا۔ اچھا جی، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے وہ شہید ہوئے تو اس لیے ان کی شہادت کے سوگ میں ہم محرم میں شادی نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ایک اور بات کی جاتی ہے، وہ بات پتہ کیا ہے؟ ہمیں اس سے بھی اختلاف نہیں، ہم تو کہتے ہیں بات جب کرنی ہے تو پوری کرو، آدھی بات اپنے مفاد کی نہ منواؤ، منوانا چاہتے ہو مکمل بات منواؤ، مکمل بات کرو۔ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان کا نذرانہ دے کے نانے کے دین کو بچایا تھا۔ کیا کیا تھا؟ نانا کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عمل حجت بھی
تب بنے گا، قبول بھی تب ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا یا رسول اللہ کی مہر ہوگی. تیسری بات ہے ہی نہیں. دین بچایا نانا کا، اب چلتے ہیں نانا کے دین کی طرف. کیا نانا کے دین میں قرآن کے 30 پارے اور پھر قرآن مجید کے 30 پارے، رسول اللہ کے فرامین کی روایات احادیث اس دنیا پر موجود ہیں؟ کہیں سے لا کے دکھائیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو محرم کا مہینہ شروع ہو جائے تو محرم میں شادی نہیں کی جاتی. ہم مان لیں گے جتنا کچھ منے ایک گل اور نہیں منی جاندی. کیوں جی؟ جہاں اتنا کچھ مانا ہے وہاں مزید ایک بات نہیں مان سکتے کہ رسول اللہ نے کہا ہے محرم کا مہینہ طلوع ہو جائے. اور مزے کی بات سنو، بات کرو تو پوری کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ سوئے ہوئے تھے. سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کو کربلا کے واقعہ میں تقریباً سبھی سناتے ہیں، تمام فرقے سناتے ہیں. وہ بھی سناتے ہیں جن کے پیچھے لگ کے آپ لوگ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے. حیران کی نہیں ہوتی آپ کو؟ کیا دین اتنا ناقص اللہ کے نبی دے کے گئے ہیں کہ سارا سال ایک چیز حرام نہیں ہوتی، حتیٰ کہ رمضان کی عبادت والی راتوں میں بھی حرام نہیں ہوتی. جب محرم آتا ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. جو موسیقی بے پردگی جتنی رمضان میں ہوتی ہے شاید ہی کسی مہینے میں ہوتی ہو. محرم آتا ہے ہر چیز پہ پابندی لگ جاتی ہے، چار پائیاں الٹ جاتی ہیں. کیا دین اتنا ناقص ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محرم کے متعلق فرمایا ہے کہ اس مہینے میں بے حیائی نہیں کرنی؟ اگر دین کو ماننا ہے تو پورے کو مانو. اگر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے نانا کے دین پہ عمل کرنا ہے، پھر مکمل دین جو دے کے گئے ہیں اس دین کو اپنائیے. اور وہ دین یہ ہے مہینہ رمضان کا ہو، مہینہ محرم کا ہو، سال کے 12 مہینے 52 ہفتے 365 دن ہوں، یہ تمام کے تمام دن، ان کے گھنٹے لمحات وہ سیکنڈ اور منٹ، ایسا کوئی بھی لمحہ نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول نے بے حیائی کی اس امت کو اجازت دی ہو، گانے اور بجانے اور موسیقی کی اجازت دی ہو. عمل کرنا ہے تو پورا کرو. یہ کیا ہوا با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام؟ محرم میں شادی نہیں کرنی جی، ذی الحج میں کر لینی ہے. اچھا جی، جب ذی الحج میں شادی کرنی ہے تنبا پھونک کے شادی کرنی ہے. جب ذی الحج میں ذی الحج کا مہینہ حرمت والا نہیں، جتنی حرمت ذی الحج کے مہینے کی ہے اتنی ہی محرم کی ہے. جتنا لحاظ کرنا محرم کا ضروری ہے اتنا ہی لحاظ رکھنا ذی الحج کا ضروری ہے. کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. وہ اللہ وہ ہے جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی جاننے والا علام الغیوب نہیں ہے. بات بڑی پیاری ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا کا دین بچایا تھا.
आपने नाना के दीन के साथ कौन सी वफा की है? ये समझते हो मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करेंगे हमारी वफा हो जाएगी? और फिर कहते पता क्या है, हुसैन ने नमाज में सर कटवाया था, तो तुम क्यों नहीं पढ़ते? दीन तो नमाज के बगैर पूरा ही नहीं होता। मुहर्रम की एक बिदअत, एक मुहर्रम में काम यह किया जाता है कि मुहर्रम में शादियां नहीं की जाती। बड़ी रिवायात और बड़े वाकयात ऐसे मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लोगों, और फिर मजेदारी की बात है 7 या 8 मुहर्रम को मेहंदी निकालते हैं। 7 या 8 मुहर्रम को क्या करते हैं? अब मेहंदी का तसव्वुर इस्लाम में है या नहीं है, ये एक अलग बहस है, छोड़ दे इसे। हम आपके इस मुआशरती रसूम और रवाज की बात कर लेते हैं। मेहंदी कब निकाली जाती है? जनाजे तो काट दे हो, हम ब्याह ही निकल दी है ना मेहंदी। मेहंदी हजरत कासिम की मेहंदी निकाली जाती है, क्यों? उनकी शादी की मेहंदी थी ना। 7 या 8 मुहर्रम को मेहंदी के नाम पे ताजिया खा लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। एक तरफ कहा जाता है आइमा अहले बैत मुहर्रम के महीने में शादियों के कायल थे, दूसरी तरफ जब पेट पे लात की बात आती है तो कहते शादी हराम है। दीन ऐसा नहीं है। दीन में जो भी अल्लाह ने बात बयान की है पक्की और ठोस बयान की है। और निकाह और शादी ईद वाले दिन भी मना नहीं, रमजान के महीने में भी मना नहीं। मना तो तब हो ना कि जब ये जुर्म हो। जुर्म तो है नहीं, निकाह करना जुर्म नहीं। निकाह के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जो बंदा निकाह करता है वो अपना आधा ईमान मुकम्मल करता है, तो जुर्म है। और ईमान मुकम्मल, ये अलग बात है कि ढोल बजा के जुर्म बना लिए तो वखरी गल है। खुसरिया ते भंडा नूं पैसे दे के बना लिए जुर्म, ओ वखरी गल है। बकाया निकाह करना सवाब है। निकाह करना अजर का काम है, सवाब का काम है। और अब आगे चलिए, मुहर्रम का महीना हो, सफर का महीना हो, ये तोड़िए इन रसूमात को। अगर अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया तो आप किससे डरते हो? किसका डर है? और फिर आपके सहाबा, आपके अहले बैत, आपके मानने वाले अस्साबिकून अल-अव्वलून, वो लोग जो सबसे पहले ईमान लेके आए, किसी एक की जिंदगी से साबित नहीं है कि उसने कहा हो मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं होगा। दूसरी बात, मैनू लगता है कि जो मुहर्रम का महीना चढ़ता है ना, गुरबत उदों आती है। पहला सारी दुनिया ठीक ठाक पई वसदी है। पता कैसे? मुहर्रम के महीने में सबीलें लगाना शुरू कर दी जाती, रोक रोक के पानी पिलाया जाता है, और खुसूसन 9 और 10 मुहर्रम को। और मैं अर्ज पहले कर चुका हूं रसूलुल्लाह के फरमान से। मैंने क्या कहा था बुनियाद में? मैंने ये कहा था कि अमल हुज्जत तब बनेगा जब रसूलुल्लाह की मोहर होगी। जब अमल हुज्जत बनेगा तब कबूल होगा। जब अमल हुज्जत बनेगा तब कबूल होगा। अब मुहर्रम का महीना बड़े चाव के साथ, और हम कौम ऐसी है फ्री दी रोटी भावें मरजइयां घरों लभ जैसी उन्होंने घर अगे भी लैन बना लेनी। हमारा मजहब रोटी रकाबी है। सिर्फ खाने के लिए दुनिया में आए हो क्या? हम सिर्फ 3 वक्त की रोटी के लिए आए हैं, हमारा कोई मकसद ही नहीं। सबीलें लगाओ, शौक से लगाओ, लेकिन सबीलें लगाने से पहले ये तो देख लो अल्लाह के रसूल का तरीका क्या है। अल्लाह के रसूल ने कहा 9-10 मुहर्रम का रोजा रखो, रख के दिखाया, तोआतर के साथ दिखाया।
رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آپ ہر سال، آپ ہی نہیں بلکہ مکے کے مشرکین بھی رکھا کرتے تھے. یہ ایک نسل در نسل بات چلی آ رہی تھی کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا تھا، اسے عاشورہ کہا جاتا تھا. آپ نے اس کو قائم رکھا. اب کتنے ہیں جو روزے رکھتے ہیں؟ اگلی بات، بڑے شوق سے، جس نے سارا سال، جس کو تلاوت لگا کے سننی نصیب نہیں، کرنے والے کام تو ہم نے نہیں کرنے، جو نہ کرنے والے ہیں وہ کرنے ہیں. اس مجلس میں، یا مجلس کو چھوڑیں، آپ پوری بستی کی بات کریں، سارے ہی مسلم جس سے بھی پوچھ کے دیکھو وہ کہے گا میں اللہ کے رسول سے محبت بڑی کرتا ہوں، آپ کے اہل بیت پر مر مٹتا ہوں، میں آپ کے صحابہ پر جان نچھاور کر دیتا ہوں. اچھا، اس کے سارے دعوے اکٹھے کر کے سامنے رکھ لو، اس سے یہ پوچھ کے دیکھو کہ جناب آج جمعے کا دن تھا، آج آپ کو پتا ہے کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ پتا ہے کس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے جمعے والے دن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ جمعے کے دن آپ اعمال کون سے کیا کرتے تھے؟ سارے پنڈ نوں پوچھ کے دیکھو، چند بندے تو انہوں جواب دیں گے کہ جمعے دا دن ہوئے تے سورۃ الکہف دی تلاوت کری دی جڑی 15ویں سپارے چ. محبت بڑی پکی ہے، اللہ کے رسول سے پیار بڑا سچا ہے. یہ کیسا پیار ہے کہ اللہ کے رسول کے اعمال ہی پتہ نہیں. پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، جن نے لائیں گلی او دے نال ٹر چلی، تو پھر کوئی میرے جیسا پیچھے سے آ کے کہے جس رستے پہ جا رہے ہو صحیح نہیں، اس رستے کو چھوڑ دو، سیدھے رستے پہ آ جاؤ. تو پھر بندے نے یہی کہنا ہے اور تہانوں تے اگے ہی ساڈا کوئی کام چنگا نہیں لگدا، سانو لگے رہن دو جتھے لگے ہیں، پئے رہن دو سانو جتھے پئے ہیں. بھائی آئیے، لکیر کے فقیر نہیں بنیے، محقق بنیے، تحقیق کیجئے. یہ قرآن جتنا میرے لیے حجت ہے اتنا ہی آپ کے لیے ہے. جتنا میں نے پڑھنا ہے، مجھ پر جتنا پڑھنا فرض ہے، اتنا ہی آپ پہ پڑھنا بھی فرض ہے. یہ صرف اس منبر پر بیٹھنے والے یا کھڑے ہونے والے کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے نازل ہوا ہے. اور کتنے ہی مسلمان ہیں جن کا اس قرآن کے ساتھ تعلق ہے. اور پھر محرم کا مہینہ، جس نے تلاوت نہیں نہ کبھی سنی وہ بھی محرم کا احترام کرتا ہے. گانا نہیں لگانا، گانا نہیں، کیوں نہیں گانا کیوں نہیں لگانا؟ اور جی حرام ہے. اچھا تے ذی الحج چ حلال سی؟ ذی الحج بھی تو حرمت والا مہینہ تھا، ذی قعدہ بھی تو حرمت والا مہینہ تھا، او دے چ حلال سی؟ ہونا نہ گانا نہیں لانا. اب کس نے کہا ہے حرام ہو گیا ہے؟ دلیل لے کے آؤ کہ گانا سننا صرف محرم کے مہینے میں حرام ہے. آئیے ہم سے سنیے، ہم بات پوری کرنے کے عادی ہیں، آدھی بات نہیں کرتے دکان چمکانے کے لیے. مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ ہو اس پر گانا سننا حلال ہے ہی نہیں. کوئی مرحلہ ہو، گانا چاہے دکھی ہو چاہے سکھی ہو، جو گانا ہے وہ حرام ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ گانا جو ہے دلوں میں نفاق کو پیدا کرتا ہے. گانا دلوں میں نفاق کو پیدا کرتا ہے. ڈھول، باجے، توتیاں، بانسریاں، یہ سرنگیاں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان تمام آلات کو توڑنے کے لیے آیا. اب ایمانداری سے بتائیے، میوزک صرف محرم میں حرام ہے؟ ہم محرم کے مسلمان ہیں. ہم پتہ کیا ہے، اگر تو ہم وہابی ہیں تو ہم ماہ رمضان کے مسلمان ہیں.
میں بتانے لگا ہوں آپ کو، اہل حدیث دیوبندی ماہ رمضان کے مسلمان ہیں، یہی مسجد، یہی منبر، تل دھرنے کو مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، سارے مسلمان بنے ہوتے ہیں۔ لو جی رمضان گزر گیا، چلو جی روٹین کے نمازی۔ محرم یہ مہینہ ہے شیعہ حضرات کا اور ان تمام بے نمازوں کا جن کا قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ صرف اتنا سا تعلق ہے، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب اگلی بات الگ ہے کہ اگلے ہی مرحلے پر کام پڑ جائے تو فوراً سے کہتے ہیں بھائی وہ اللہ کے رسول تھے، وہ صحابہ تھے، وہ اہل بیت تھے، وہ کر گئے، ہم سے نہیں ہوتا، ہم نے بھوکے مرنا ہے۔ یہ محرم ہے ان مسلمانوں کا۔ آگے آ جاتا ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول کو رکھا ہے اللہ کے رسول کا عشق ثابت کرنے کے لیے۔ یہ پورے سال میں سے 4 مہینے نکال دیں، 8 مہینے تو اسی منافق پہ پھرنے، معذرت نال گل بڑی وڈی ہے لیکن حقیقت نہیں۔ 4 مہینے تے اسی سارے ہی فرقے مسلمان بن گئے آپ اپنے حساب نال، تے 8 مہینے اسی منافق پہ پھرنے کدی سوچیے ہی نہیں۔ حالت نفاق چ موت آ گئی تے اللہ نو منہ کی بہاواں گے جا کے؟ محرم چ گانے نہیں سننے، نہ پھر جائز ہو جائیں گے، جائز نہیں ہوں گے، پھر منافقت ہماری عروج پہ چلی جائے گی۔ ایسا نہ کیجیے، دین کے ساتھ مخلص ہو جائیے۔ دین پر عمل کرنا جیسے محرم میں ضروری ہے ویسے ہی بقیہ 11 مہینوں میں بھی ضروری ہے، کوئی معافی نہیں۔ اور پھر یہی محرم کا مہینہ، اس محرم کے مہینے میں نوحے سنے جاتے ہیں، ماتم، بین، آہوزاری، پھر اس کو ثواب سمجھ کے سنا جاتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات سن لیں، اور محرم دا مہینہ چڑھیا نا، منڈیاں نے چیچا تے کڑیاں نے کالے کپڑے ایویں شوقاں نال پائی پھردے نے، کئی مسیطے بھی پا کے آئے نے۔ اج یہ محرم چی پائے ویکھنا میں، پورا سال انہوں نہیں میں ویندا کہ ایک کالے سوٹ پا کے پھردے نے۔ یہ تصور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ کالا کپڑا پہننا سوگ کی علامت ہے۔ سوگ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، میری تو اتنی جرت نہیں کہ میں تمہیں کولوں کی گل دساں گا تو نبی پاک کولوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی بھی میت پر سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، کسی بھی میت پہ۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے ہیں اور ہماری آنکھوں کا چین ہے، دل کا سرور ہے، اور ہم تو جنت، لوگ 10 محرم کو پاک پتن جاتے ہیں اور پاک پتن کی بہشتی وہ دروازہ، وہ کھڑکی گزرتے ہیں اور کہتے ہیں جو اس کھڑکی سے گزر گیا وہ جنتی ہے۔ ہم نے تو اس کھڑکی کو بھی نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ ہم نے جنت بھی مانا ہے تو اس کو مانا ہے جس کے سردار حضرت حسین ہوں گے رضی اللہ۔ ساڈے نال گلاں کردے ہو، سانو آندے ہو، تسی کینوں ماندے ہو؟ او بھائی اسی تے جنت بھی اونوں مننے جیدی سرداری حضرت حسین کولوں نہیں ہے، تے جنت دا دروازہ حسین دے نانے نے کھلوانا۔ اوے اسی تے جنت بھی اونوں مننے، اجے تک کدی سوٹے کھان پاک پتن بھی نہیں گئے۔ ہم کہتے ہیں آپ بھی آئیے، دلائل کو سامنے رکھیے، قرآن و حدیث کو پڑھیے۔ حضرت حسین کے تایا تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔
نبی کریم کے تایازاد ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، شہید ہو گئے میدان جنگ میں، اور اس میدان میں شہید ہوئے جہاں پر اللہ کے نبی نے ان کو سردار بنایا۔ یہ تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے، تیسرے حضرت زید تھے۔ یہ تین کا پہلے جعفر شہید ہو جائے، عبداللہ بن رواحہ جھنڈا تھام لے، وہ شہید ہو جائے، زید جھنڈا تھام لے۔ حضرت جعفر شہید ہو گئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، ادھر وہ شہید ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے وہیں پر بیٹھے اللہ کے حکم سے اپنے صحابہ کو بتایا کہ جعفر شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے۔ گھر خبر پہنچی جعفر کے، ایک فطرتی عمل ہے، جیسے ہی خبر آئے اچانک وفات کی، شہادت کی خبر کیوں نہ ہو، بجلیاں تو کڑکتی ہے، گھر والے بے اختیار ہو گئے، رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کے بتایا کہ جعفر کے گھر والے بڑی بے قراری پائی جا رہی ہے ان میں، اور وہ برداشت کی انتہاؤں سے اوپر ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو خاموش کرواؤ۔ کیا کرو؟ خاموش کرواؤ۔ دوسری دفعہ پھر وہی بات، تیسری دفعہ پھر یہی پیغام۔ اللہ کے نبی کے حدیث، نبی کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے بھی ممکن ہے ان کو خاموش کرواؤ۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا میت پر نوحہ کرنے والا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ کربلا والا ذرا کبھی پڑھ کے دیکھو تو صحیح، چلو کسی کو پڑھتے ہوئے سنو تو صحیح۔ حضرت حسین نے اپنی بہن سے کیا کہا تھا، جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ میں قتل کر دیا جاؤں، مرتبہ شہادت پر فائز ہو جاؤں تو رخسار نہیں پیٹنے، ماتم نہیں کرنا، آہوزاری نہیں کرنی، نوحے نہیں پڑھنے۔ کیوں؟ کیونکہ نانا نے کہا تھا، جس نانا کا دین حسین نے بچایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس نانا نے کہا تھا، اسی بات کو لے لو، دین بچایا تھا تو پھر نانا نے کہا تھا ماتم کرنے والا، ماتم دیکھنے والا، ماتم پر جانے والا، نوحے پڑھنے والا، پڑھانے والا، یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور یہ سارے کام محرم میں ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، دین سے دوری۔ اللہ ہمیں دین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہر دن اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔